خدام یسوع مسیح کے جلالی اور قدوس نام میں آپ کو سلام عرض کرتا ہوں۔ ایک بار پھر ہم خدا کے کلام کی اس حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کلیسیا کیا ہے۔ کلیسیا کے بارے میں ہم نے پچھلے سبق میں سیکھا ہے کہ کلیسیا وہ جماعت ہے جو خدا نے اپنی خدمت کے لیے یسوع مسیح میں بلائی ہے، اسے کلیسیا کہتے ہیں۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ کلیسیا جو ایمانداروں کی جماعت ہے، ایک ایمان ایک ہی کردار کے لوگ ہوتے ہیں جو ایک ہی خیال رکھتے ہیں، ایک جامع اور عالمگیر کلیسیا کہلاتی ہے۔ کیا اس میں جھوٹی کلیسیاں بھی ہو سکتی ہیں؟ کیا ان میں وہ جھوٹے نبی بھی اٹھ کھڑے ہو سکتے ہیں؟ کیا اس میں کلیسیا میں ناراض لوگ بھی جنم لے سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں ہم دیکھیں۔ یہ ہم پڑھتے ہیں مکاشفہ 2 باب 18 سے 25ویں آیت تک جہاں لکھا ہے، اور تھواتیرا کی کلیسیا کے فرشتے کو یہ لکھ، میں تیرے کاموں اور تیری محبت اور تیرے ایمان اور تیری خدمت اور صبر کو تو جانتا ہوں، اور یہ بھی کہ تیرے پچھلے کام پہلے کاموں سے زیادہ ہیں، پر مجھے تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے اس ایزبل کو رہنے دیا ہے۔ کلیسیا کے اندر تو نے ایزبل کو، اس کا مطلب گناہ گار لوگوں کو، جھوٹے لوگوں کو بھی اس کے اندر رہنے دیا ہے، جو اپنے آپ کو نبیہ کہتی ہے اور میرے بندوں کو حرام کاری کرنے اور بتوں کی قربانیوں کو کھانے کی تعلیم دے کر گمراہ کرتی ہے۔ دیکھ، میں اس کو بستر پر ڈالتا ہوں، اور جو اس کے ساتھ زنا کرتے ہیں اگر اس کے سے کاموں سے توبہ نہ کریں تو ان کو بڑی مصیبت میں پھنساتا ہوں، اور اس کے فرزندوں کو جان سے مار دوں گا۔ مگر تم تھواتیرا کے باقی لوگوں سے جو اس تعلیم کو نہیں مانتے اور ان باتوں سے جنہیں لوگ شیطان کی گہری باتیں کہتے ہیں ناواقف ہو، یہ کہتا ہوں کہ تم پر اور بوجھ نہ ڈالوں، البتہ جو تمہارے پاس ہے میرے آنے تک اس کو تھامے رہو۔ یہ تھواتیرا کی کلیسیا میں جو جھوٹی نبوتیں شروع ہو گئی تھی ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مکاشفہ کی کتاب ہمیں یہ سکھاتی ہے۔ تھواتیرا کی کلیسیا جھوٹی کلیسیا تھی کیونکہ اس میں سچائی کے ساتھ غلط عقائد کی بھی تعلیم دی جاتی تھی، اور سچے مسیح بھی اس میں موجود تھے۔ مسیح جو ان غلط کلیسیاؤں میں ہیں وہ اور ان کا ایمان گمراہی کی وجہ سے خطرے میں ہے، اور غلط عقائد کی وجہ سے خدا کی سزا سے بچ نہیں سکتے۔ اعمال 20 باب کی 30 آیت میں لکھا ہے، اور خود تم میں سے ایسے آدمی اٹھیں گے جو الٹی الٹی باتیں کہیں گے تاکہ شاگردوں کو اپنی طرف کھینچ لیں۔ غلط عقائد سچائی کو بدل دیتے ہیں، مسیحیوں کو ان کے نجات بخش ایمان سے پھیر کر غلط عقائد اور ہمیشہ کی تباہی میں لے جاتے ہیں۔ تم تو اچھی طرح دوڑ رہے تھے، کس نے تمہیں حق کے ماننے سے روک دیا؟ یہ ترغیب تمہارے بلانے والے کی طرف سے نہیں ہے۔ تھوڑا سا خمیر گندے ہوئے آٹے کو خمیر بنا دیتا ہے۔ غلطیوں 5 باب کی 7 اور 9 آئے۔ غلطیہ کی کلیسیا کے مسیحی ایمان کی اچھی کشتی لڑ رہے تھے، لیکن پھر جھوٹے استاد اپنی جھوٹی تعلیم اور عقائد کے ساتھ رکاوٹ بن گئے، اور انہوں نے انہیں سچائی کے ایمان سے روک دیا۔ غلط عقائد مسیحی ایمان کے لیے خطرہ ہے۔ جس طرح تھوڑا سا خمیر سارے گندے ہوئے آٹے کو خمیر کر دیتا ہے، اسی طرح غلط عقائد ساری کلیسیا میں پھیل جاتے ہیں، جب تک کہ ہر ایک
اس جھوٹ کو قبول نہ کر لیں۔ جھوٹی کلیسیائیں جو سچائی کے ساتھ یعنی یسوع مسیح کی خوشخبری کے ساتھ جھوٹی تعلیم یا عقائد کی اجازت بھی دیتی ہیں، ان میں سچے مسیحی ایماندار بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ایسے غلط عقائد والی کلیسیاؤں میں ان ایمانداروں کا ایمان بھی خطرے میں رہتا ہے، کیونکہ یہ غلط عقائد انہیں گمراہ کر سکتے ہیں اور نجات بخش ایمان کو غلط عقائد اور جہنم میں تبدیل کر سکتے ہیں، جہنم میں ڈال سکتے ہیں۔ اگلا نقطہ یہ ہے کہ ہم کس طرح کلیسیا کے ساتھ مل کر عبادت کریں۔ یہ بڑا قابل غور نقطہ ہے کہ ہم کس طرح کلیسیا کے ساتھ مل کر عبادت کریں۔ جو ملی جلی بھیڑ ہوتی ہے، ایماندار اور غلط عقائد رکھنے والی کلیسیا کے ساتھ کس طرح ہم مل کر عبادت کر سکتے ہیں۔ وقت کے خیال سے تو تمہیں استاد ہونا چاہیے تھا، مگر اب اس بات کی حاجت ہے کہ کوئی شخص خدا کے کلام کی ابتدائی باتوں کو تمہیں سکھائے، اور سخت غذا کی جگہ تمہیں دودھ پینے کی حاجت ہو گئی ہے۔ عبرانیوں 5 باب کی 12 آیت۔ ہم ایسی کلیسیا کو ڈھونڈے جو خدا کے کلام کی ابتدائی اور بنیادی سچائیوں کو ہمیں سکھا سکیں، یعنی فنڈامنٹلز ہو۔ نوزائیدہ بچوں کی مانند خالص روحانی دودھ کے مشتاق رہو، تاکہ اس کے ذریعے سے نجات حاصل کرنے کے لیے بڑھتے جاؤ۔ پہلا پطرس 2 باب 2 آیت۔ ہم ایسی کلیسیا کو ڈھونڈیں جہاں ہمیں خالص اور نوزائیدہ بچوں کی طرح روحانی خوراک، روحانی بڑھوتری کے لیے مل سکے۔ اگر تم میرے کلام پر قائم رہو گے تو حقیقت میں میرے شاگرد ٹھہرو گے۔ یوحنا 8 باب 31 آیت۔ ہم ایسی کلیسیا کو ڈھونڈے جو کلام اور یسوع کی تعلیم پر قائم ہو۔ پس اب تم پردیسی یا مسافر نہیں رہے، بلکہ مقدسوں کے ہم وطن اور خدا کے گھرانے کے ہو گئے ہو، اور رسولوں اور نبیوں کی نیو پر، جس کے کونے کے سرے کا پتھر مسیح یسوع ہے، تعمیر کیے گئے ہو۔ افسیوں 2 باب 19-20 آیت۔ ہم ایسی کلیسیا کو ڈھونڈیں جو رسولوں، نبیوں اور یسوع مسیح کی خوشخبری پر قائم ہو، تاکہ ہم خدا کے لوگوں میں شمار ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ خدا کے کلام کی بنیادی سچائیوں کے بارے میں بائبل مقدس ہمیں جو سکھاتی ہے وہ ہم سیکھیں، ایسی کلیسیا تلاش کریں۔ خدا کے کلام کو خالص طور پر اور سچائی سے سکھانے والی کلیسیا کو تلاش کریں۔ رسولوں اور نبیوں اور یسوع مسیح کی تعلیمات کی خوشخبری کی تعلیم دینے والی کلیسیا کو تلاش کیا جائے۔ اگلی بات یہ ہے کہ ہم کلیسیائی رفاقت کو کیسے بیان کریں۔ غلطیوں 3 باب اس کی 26 آیت میں یہ لکھا ہے، کیونکہ تم سب اس ایمان کے وسیلے سے جو مسیح یسوع میں ہے خدا کے فرزند ہو۔ ہمیں ایمان میں قائم کرنے کے بعد خدا اور روح القدس، خدا باپ کے ساتھ ہمارا ملاپ کراتا ہے، اور اس کے فرزند بننے کے لیے ہمیں حق بخشتا ہے، اور ایمان کے وسیلے سے ہم سب بہن بھائی اور ایک خاندان بن جاتے ہیں۔ پہلا یوحنا 1 باب 3 آیت میں لکھا ہے، جو کچھ ہم نے دیکھا اور سنا ہے تمہیں بھی اس کی خبر دیتے ہیں، تاکہ تم بھی ہمارے شریک ہو، اور ہماری شراکت باپ کے ساتھ اور اس کے بیٹے یسوع مسیح کے ساتھ ہے۔ جب ہم ایمان لے آتے ہیں تو ہم خدائے ثالوث کی رفاقت میں اور مسیحیوں کے ساتھ ایمان میں شریک ہو جاتے ہیں۔ اب اعمال 2 باب کی 42 آیت میں یہ لکھا ہے، اور یہ رسولوں سے تعلیم پانے، رفاقت رکھنے
روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول رہے۔ جب مسیحی ایک ہی ایمان میں شراکت رکھتے ہیں تو وہ مسیحی رفاقت میں ایک ہی طرح کے کام کرتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو خدا کے کلام یعنی چرچ فیلوشپ کے مطالعہ اور کلام سننے کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ پاک شراکت آلٹر فیلوشپ میں شریک ہوتے ہیں، پاسبان سے کلام مقدس کو سنتے ہیں اور مل کر دعا کرتے ہیں، اور اسی طرح یسوع مسیح کی کلیسیا کے کام کرتے ہیں اور مسیحی تعلیم کے ذریعے مشنری کام کو فروغ دیتے ہیں۔ جب مسیحی ایک ہی ایمان میں شریک ہوتے ہیں تو وہ مسیحی رفاقت میں ایک ہی طرح کے کام کرتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو خدا کے کلام کے مطالعہ اور کلام سننے کے لیے وقف کرتے ہیں، پاک شراکت میں شریک ہوتے ہیں، پاسبان سے کلام سنتے اور مل کر دعا کرتے ہیں، اور اسی طرح یسوع مسیح کی کلیسیا کے کام میں شریک ہوتے ہیں اور مسیحی تعلیم کے ذریعے مشنری کام کو فروغ دیتے ہیں۔ تھوڑا آگے بڑھتے ہیں تو ہم دیکھیں گے کہ مسیح کلیسیا میں اور کیا کچھ ہے۔ ہم کلیسیا رفاقت کو اس طرح سے بیان کرتے ہیں۔ کیسے بیان کرتے ہیں جی؟ ایسا معیار جس میں ہم ایماندار ایک ہی ایمان میں شریک ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایسی حکمت عملی میں ہم ایک ایمان رکھتے ہیں، عبادت کے وسیلے کلام مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں، پاک شاہ میں شریک ہوتے ہیں، دعا کرتے ہیں اور دوسرے کلیسیائی کاموں میں حصہ لیتے ہیں۔ آخری بات میں آپ کے سامنے یہ رکھوں گا کہ ہم اپنے ساتھی ایمانداروں کو کیسے پہچانیں جن کے ساتھ مل کر ہم کلیسیائی رفاقت میں شریک ہوتے ہیں۔ اس کے بارے میں بائبل مقدس ہمیں یوں بتاتی ہے، پہلا سموئیل 16 باب کی 7 آیت اور دوسرا تیموتھیوس 2 باب 19ویں آیت کو ذرا غور سے دیکھیے۔ تم اس کے چہرے اور اس کے قد کی بلندی کو نہ دیکھ، اس لیے کہ میں نے اسے ناپسند کیا ہے، کیونکہ خداوند انسان کی مانند نظر نہیں آتا، اس لیے کہ انسان ظاہری صورت کو دیکھتا ہے، پر خداوند دل پر نظر کرتا ہے۔ تو بھی خدا کی مضبوط بنیاد قائم رہتی ہے کہ خداوند اپنوں کو پہچانتا ہے۔ ہم اپنے ساتھی ایمانداروں کے دلوں میں موجود ایمان کے بارے میں نہیں جان سکتے، کیونکہ ہم ان کا ایمان دیکھ نہیں سکتے ہیں۔ صرف خدا ہی جانتا ہے کہ حقیقی مسیح کون ہے اور کون نہیں۔ پھر کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، اے عزیزو، ہر ایک روح کا یقین نہ کرو، بلکہ روحوں کو آزماؤ کہ وہ خدا کی طرف سے ہیں یا نہیں، کیونکہ بہت سے جھوٹے نبی دنیا میں نکل کھڑے ہوئے ہیں۔ خدا کے روح کو تم اس طرح پہچان سکتے ہو کہ جو کوئی روح اقرار کرے کہ یسوع مسیح مجسم ہو کر خدا کی طرف سے ہے، اور جو کوئی روح یسوع کا اقرار نہ کرے وہ خدا کی طرف سے نہیں ہے۔ اور یہی مخالف مسیح کی روح ہے، جس کی خبر تم سن چکے ہو کہ وہ آنے والی ہے، بلکہ اب بھی دنیا میں موجود ہے۔ پہلا یوحنا 4 باب 1 سے 3 آیت تک۔ ہم اپنے ساتھی ایمانداروں کو ان کے ایمان کے اقرار کے وسیلے سے بھی پہچان سکتے ہیں۔ جو ایمان کا اقرار کرتے ہیں وہ جھوٹے مسیحی بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ہم انہیں ان کے ایمان کے اقرار کی بنیاد پر ہی قبول کرتے ہیں۔ ہم کلیسیائی رفاقت سے پہلے منافق لوگوں کو علیحدہ کرنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ خداوند روز عدالت میں ایسا ہی کرے گا۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم اپنی مرضی سے عدالت کرتے ہیں تو پھر ہم ایمانداروں کو بھی الگ کر سکتے ہیں۔ اگر تم میرے کلام پر قائم رہو گے تو حقیقت میں میرے شاگرد ٹھہرو گے۔ یوحنا 8 باب کی 31 آیت۔ جو یسوع کی تعلیمات پر قائم ہیں اور اس کے شاگرد ہیں، انہیں ہم اپنے ساتھی ایماندار سمجھیں، بلکہ ایمان کے ساتھ ان کو قبول کریں، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ حقیقی مسیحی نہ صرف یسوع مسیح پر ایمان کا اقرار کریں گے، بلکہ ہر اس بات کا بھی جو کلام مقدس نے سکھائی ہے۔ ہم اپنے ساتھی ایمانداروں کو کلام مقدس اور یسوع کی تعلیمات پر قائم رکھنے کی بدولت پہچان سکتے ہیں۔ اس میں پہلی بات یہ ہے کہ ہم اپنے ساتھی ایمانداروں کو ان کے دلوں میں موجود ایمان سے پہچان نہیں سکتے ہیں، کیونکہ ہم ان کا ایمان دیکھ نہیں سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم ایمانداروں کو ان کے ایمان کے اقرار سے پہچان سکتے ہیں کہ وہ کیا ایمان رکھتے ہیں، اور یہ کہ خدا کے کلام کے مطابق ان کی تعلیم کیا ہے۔ اگلی بات یہ ہے، جب ہم کسی غلط عقیدے والے شخص کو پہچان لیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ یہ مشکل بات ہے کہ دو طرح کے عقائد کے لوگ جب اکٹھے ہو جاتے ہیں تو ہمیں ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، یہ ہمارے لیے کافی مشکل بات ہے، اور اس کو ہم ایک حکمت عملی کے ساتھ ہی دیکھ سکتے ہیں۔ اب اے بھائیو، میں تم سے التماس کرتا ہوں کہ جو لوگ اس تعلیم کے برخلاف جو تم نے پائی پھوٹ پڑنے اور ٹھوکر کھانے کا باعث ہیں، ان کو تاڑ لیا کرو اور ان سے کنارہ کیا کرو۔ یہ رومیو 16 باب کی 17 آیت میں لکھا ہے۔ بائبل مقدس سکھاتی ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو یہ غلط عقائد کے حامی ہیں غلط عقائد کے حامی ہیں انہیں جان لینے کے بعد اپنے آپ سے دور رکھیں اور کلیسیا عبادت میں داخل نہ ہونے دیں۔ متی 7 باب کی 15 آیت میں یوں لکھا ہے، جھوٹے نبیوں سے خبردار رہو جو تمہارے پاس بھیڑوں کے بیس میں آتے ہیں، وہ بھیڑیے ہیں اور خداوند کی بھیڑوں کو تباہ کرتے اور مارتے ہیں، ہم انہیں کلیسیائی رفاقت میں داخل نہ ہونے دیں۔ جو کوئی آگے بڑھ جاتا ہے اور صبح اور مسیح کی تعلیم پر قائم نہیں رہتا،